تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صفا آن لائن کے خصوصی پروگرام آداب زندگی میں میں اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ کسی سے نظروں کو پھیرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نظر انداز کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کہ انسان کے اندر کبر آ جائے، انسان کے اندر گھمنڈ آ جائے، انسان خود کو کچھ سمجھنے لگے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ جب گھمنڈ ہوتا ہے تو انسان اکڑ کر چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی انسان میرے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پہلے سے آپ کی خدمت میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوال کرنا چاہا، کچھ پوچھنا چاہا، کچھ دین کو سیکھنا چاہا۔ کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خوب توجہ نہیں کی، اور ان کو جو جس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا وہ ان کی طرف سے انہوں نے روگردانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا، اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں جو سورہ عبس کے نام سے ہم جانتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حد درجے ناپسند کیا کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھے، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو سخت ناپسند کیا۔ اس لیے مختلف احادیث میں مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم لا يخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، التقوی ہاہنا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اور ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی کی بے عزتی نہ کرے، اور وہ کسی کے مال کو ناحق استعمال نہ کرے، اور اسی طرح کسی کا خون بہانا بھی حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ اس حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، اس میں صرف التقوی ہاہنا، بعض دوسری احادیث میں دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اور 3 بار اشارہ کیا۔
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو اس حدیث سے یہ صاف ہو جاتی ہے بات کہ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ کسی کو حقیر سمجھنا یہ ایک مسلمان کی عادت اور مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم غور کریں کہ حقیر سمجھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی جب دوسرے شخص کو حقیر سمجھتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو زیادہ علم والا سمجھتا ہے، زیادہ فضل والا سمجھتا ہے، زیادہ کمال والا سمجھتا ہے، اور اب دوسرے آدمی کو، اپنے سامنے والے شخص کو کمتر سمجھتا ہے۔ یا اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن و جمال سے نوازا ہے تو وہ اپنے حسن و جمال کے اوپر اتراتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اس مال و دولت کے اوپر اتراتا ہے اور کبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور دوسرے شخص کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہوتی ہے دوسرے کو حقیر سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کسی بھی شخص کو حقیر سمجھنے سے منع کیا اور ناپسند کیا۔ اس لیے جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس شخص سے افضل ہیں، چاہے وہ مال و دولت کی بنا پر ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی بنا پر ہو، چاہے وہ عہدہ و منصب کی بنا پر ہو، چاہے وہ علم و فضل و کمال کی بنا پر ہو۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے جس شخص کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اس کے اندر کون سا جوہر چھپا ہوا ہے۔ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باطن سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کے دل سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کے علم سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کے تقوی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بعض لوگ بہت ہی سادہ مزاج ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری شکل و شباہت سے یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فضل و کمال کے کس مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ایک انسان اگر اپنے کو اس چیز کا عادی بنا لے، اپنا مزاج بنا لے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، تو یہ اس کی بہت بڑی بڑائی ہے، بہت بڑائی ہے اس کی، اور بہت بڑا کمال ہے اور فضل ہے۔ اور اگر وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اس لیے اس چیز کا مزاج بنانا چاہیے۔ اس کے باوجود انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم کسی کو تھوڑی دیر کے لیے حقیر سمجھ لیں تو فوراً ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور ہماری زبان پر یہ ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے، اور جو اس سے غلطی ہوئی ہے، جو کسی کو حقیر سمجھا ہے، فوراً اس کی تلافی کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ اگر اس چیز کا التزام کرے گا، اپنی زندگی میں لازم کر لے گا، تو کبھی بھی کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھے گا۔